السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے شہد اور معادن۔ محترم سامعین، شہد کی پیداوار سے عشر ادا کرنے کا حکم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد سے عشر لیا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یعنی 10واں حصہ۔ اسی طریقے سے رکاز اور معادن، یعنی رکاز دفن شدہ خزانے دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے۔ جیسے کہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں یا ٹی وی میں دیکھتے ہیں اخبارات میں کہ خزانے ملے ہیں، فلانی جگہ کھدائی ہوئی تو وہاں خزانے نکلے۔ اس طریقے سے جہاں کہیں بھی خزانے ملے تو اس میں 20% کا زکوٰۃ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اگر ایک شخص کنواں کھدوائے اور دوسرا اس میں گر جائے تو اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اجرت پر معدن یعنی کان کھدوائے اور اس میں مزدور مارا جائے تو اس کا بھی بدلہ نہیں۔ اور دفن شدہ خزانہ رکاز دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جہاں کہیں بھی خزانہ ملے تو اس میں سے 20% زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ یعنی معدن کان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے، یعنی ایک ساتھ مل جاتے ہیں کہیں پر، یا وہاں سے آمدنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہاں کھدوائی شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے آمدنی ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ربیعہ بن ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث مزنی کو قبیلہ یعنی جگہ کا نام کی کان جاگیر میں عطا فرمائی۔ یہ جگہ فرا کی جانب ہے۔ ان کانوں سے آج تک سوائے زکوٰۃ کے کچھ نہیں لیا گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی جہاں کہیں بھی کان نکلے، یعنی کوئلے کے کان یا لوہے کے کان یا سونے کے کان یا دوسری چیزوں کے کان، تو وہاں سے 20% زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ یعنی جو بھی اس میں نکلتا ہے اس کو حساب لگا کر اس میں سے 20% زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ معادن کی آمدنی پر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حدیث میں نصاب اور شرح کا ذکر نہیں، البتہ فقہا نے زکوٰۃ کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی شرح 2.5% مقرر کی ہے۔ یعنی یہ 20% وہی ہے، مطلب 100 کو اس کو 20واں حصہ، یعنی تو زکوٰۃ کے جیسا 2.5% بھی اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ یعنی اس میں اگر
اس میں محنت لگتی ہے، اس میں خرچ ہوتا ہے پیسہ، وہ تمام چیزیں دیکھ کر اس میں جو ہے 20واں حصہ یا جو ہے 40واں حصہ مقرر کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مویشی یعنی بیل، بکری، گائے وغیرہ، 4 اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سے کم یعنی 4 اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد 1 بکری زکوٰۃ دینی چاہیے۔ 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد 1 بکری زکوٰۃ دینی چاہیے۔ 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک 2 برس کی اونٹنی دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے 46 سے لے کر 60 اونٹوں تک 3 برس کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 61 سے لے کر 75 اونٹوں تک 4 سال کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 76 سے لے کر 90 اونٹوں تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے۔ 91 سے لے کر 120 اونٹوں تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے 120 سے زائد تعداد ہو تو ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی 1 اونٹنی ادا کرنی چاہیے۔ کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ محترم سامعین، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بحرین کا حاکم مقرر کیا تو ان کو یہ احکامات لکھ کر دیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ زکوٰۃ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر کی اور جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ پس اس حکم کے مطابق جس مسلمان سے زکوٰۃ مانگی جائے وہ ادا کرے اور جس سے زیادہ مانگی جائے وہ ہرگز نہ دے۔ 24 اونٹوں میں یا ان سے کم میں ہر 5 میں 1 بکری دینی ہوگی۔ 5 سے کم میں کچھ نہیں۔ جب 25 اونٹ ہو جائیں 35 اونٹوں تک تو ان میں 1 برس کی اونٹنی دینا چاہیے۔ جب 36 اونٹ ہو جائیں 45 تک تو ان میں 2 برس کی اونٹنی دینا پڑے گا۔ جب 46 اونٹ ہو جائیں 60 اونٹوں تک تو ان میں 3 برس کی اونٹنی جفتی کے لائق دینا ہوگا۔ جب 61 اونٹ ہو جائے 75 اونٹوں تک تو ان میں 4 برس کی اونٹنی دینا ہوگا۔ جب 76 اونٹ ہو جائیں 90 اونٹوں تک تو ان میں 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینا پڑے گا۔ جب 91 اونٹ ہو جائیں 120 اونٹوں تک تو ان میں 3 برس کی 2 اونٹنیاں جفتی کے قابل دینا ہوگا۔ جب 120 اونٹوں سے زیادہ ہو جائیں تو ہر 40 اونٹ میں 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 میں 3 برس کی اونٹنی دینا ہوگا۔ اور جس کے پاس 4 ہی یا 4 سے بھی کم اونٹ ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں، مگر جب مالک اپنی خوشی سے کچھ دے۔ جب 5 اونٹ ہو جائیں تو 1 بکری دینا۔ یعنی اگر اس کے پاس 4 ہے 3 ہے تو اگر مالک زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، خوشی سے دے سکتا ہے۔ اب جب 5 اونٹ ہو جائیں تو 1 بکری دینا ہوگا۔ اور جب جنگل میں چرنے والی بکریاں 40 ہو جائیں تو 120 بکریوں تک تو 1 بکری دینا ہوگا۔
جب 120 سے زیادہ ہو جائیں 200 تک تو 2 بکریاں دینا ہوگا، جب 200 سے زیادہ ہو جائیں 300 تک تو 3 بکریاں دینا ہوگا، جب 300 سے زیادہ ہو جائیں تو ہر سینکڑے کے پیچھے 1 بکری دینا ہوگا، جب کسی شخص کی چرنے والی بکریاں 40 سے کم ہو تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اور چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا، بشرطے کہ 200 درہم یا اس سے زیادہ چاندی ہو، لیکن اگر 190 درہم یا 199 برابر چاندی ہو تو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، لیکن مالک اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، 40 سے کم بکریوں پر زکوٰۃ نہیں، 40 سے لے کر 120 بکریوں تک 1 بکری زکوٰۃ ہے، 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ ہے، 201 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں زکوٰۃ ہے، 300 سے زیادہ ہوں تو ہر 100 بکری پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ محترم سامعین، بکریوں اور بھیڑوں کا نصاب اور شرع زکوٰۃ ایک ہی ہے، یعنی بکری، بھیڑ یا بکرا، مینڈا جو بھی اس میں ہے سب برابر ہے۔ 30 سے کم گایوں پر زکوٰۃ نہیں، 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، 40 گایوں پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 30 گایوں میں سے 1 سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال کی عمر میں ہو، 40 گایوں میں سے 2 سال کا بچڑا یا بچڑی جو تیسرے سال کی عمر میں ہو زکوٰۃ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ محترم سامعین، 60 گایوں پر 2 بچڑے یا 2 بچڑیاں جو دوسرے سال کی عمر میں ہوں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ 60 سے زیادہ گایوں پر ہر 30 کے اضافے پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی اور 40 سال کے اضافے پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور حکم دیا، ہر 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال کی عمر میں ہو اور ہر 40 پر 2 سال کا بچڑا جو 3 سال کی عمر میں ہو زکوٰۃ میں وصول کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ گایوں اور بھینسوں کا نصاب اور شرع زکوٰۃ ایک ہی ہے، یعنی گائے ہو یا بیل ہو یا جو ہے بھینس ہو، جو بھی ہو، ان تمام کا ایک ہی جو ہے نصاب ایک ہی ہے اور شرع زکوٰۃ بھی ایک ہی ہے۔ زکوٰۃ کا مذکورہ بالا نصاب اور شرع ان مویشیوں کے لیے ہے جو نصف سال سے زائد عرصہ قدرتی وسائل پر گزارا کرتے رہے، یعنی بحث بن حکیم اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 40 اونٹوں میں جو جنگل میں چرنے والی ہوں 2 برس کی اونٹنی جو تیسرے سال میں ہو بطور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ یعنی وہ مویشی جو مستقل طور پر مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں اور ذاتی استعمال کے لیے ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ محترم سامعین، سنیے،
وہ مویشی جو مستقل طور پر مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں اور ذاتی استعمال کے لیے ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ان کو چارہ دیا جاتا ہے، یعنی وہ چرنے جنگل میں وغیرہ نہیں جاتی ہیں، یا ذاتی فائدے کے لیے، دودھ کے لیے یا ہل چلانے کے لیے اپنے خاص کام کے لیے استعمال ہوتے ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ مویشی جو مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں لیکن تجارت کی غرض سے پالے گئے ہوں، ان کی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی جو تجارت، جو آمدنی آتی ہے، اس کا حساب لگا کر اس پر زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ یعنی فائدہ جو ہے ایک سال میں نصاب کو پہنچتا ہو تو ان پر جو ہے زکوٰۃ ہے، یعنی آمدنی پر زکوٰۃ ہے، چاہے دودھ کی شکل میں ہو یا ان کو بیچتا ہے اس کی شکل میں ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن مستقل طور پر وہ مالک کے خرچ پر چلتی ہوں یا ذاتی فائدے کے لیے وہ جانوروں کو پالتا ہے، دودھ کے لیے یا گھر میں کھانے کے لیے، جو بھی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔